بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری جیکب آباد میں کینسر سے بچاؤ کی ویکسین سے بچی کی مبینہ موت کا معاملہ، محکمہ صحت میں خلاف قانون ڈاکٹروں کی بھرتیاں، سندھ کے سرکاری ملازمین کے احتجاجی اتحاد میں حکومت کی جانب سے دراڑیں ڈالنے کی کوششیں و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ بچی کی مبینہ موت کا یہ واقعہ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پیش آیا، جہاں پہلے روز ٹیم ناکام لوٹی۔ دوسرے روز مردوں کی گھر میں عدم موجودگی پر 3 بہنوں سمیرہ، نسیمہ اور مسرت کو ویکسین لگوائی گئی۔ ان میں سے 2 کی حالت ویکسین لگانے کے بعد خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اہل خانہ بچیوں کو نجی اسپتال لے کر گئے، جہاں سمیرہ جاں بحق ہو گئی۔ نسیمہ زیر علاج ہے۔ اس سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 6 رکنی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کینسر ویکسین مہم سے ہی وابستہ ہے، جن میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کا بڑا ڈھول پیٹا جا رہا ہے، جو بدقسمتی سے مقامی ہے۔ کمیٹی میں ڈاکٹر ساؤز علی جھکرانی، ڈاکٹر محمد طارق میمن، ڈاکٹر ایاز احمد میمن، ڈاکٹر سائمہ سولنگی، ڈاکٹر امیر کمار اور عبدالشکور شامل ہیں۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ سندھ کے پروگرام توسیعی حفاظتی ٹیکہ جات EPI کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر راج کمار، جو اس وقت ملک میں ہی نہیں بتائے جاتے ہیں، امت کے نمائندے محمد اطہر فاروقی سے واٹس ایپ پر ہونے والی بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ تحقیقاتی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بچی کی موت ویکسین سے نہیں ہوئی ہے، یعنی قانون میں موت کے تعین کا اختیار صرف میڈیکو لیگل سیکشن محکمہ سے سندھ کو حاصل ہے، لیکن شاید یہ اختیار ڈاکٹر راج کمار نے خود ہی ملزم، خود ہی منصف کے مصداق یہ اختیار تحقیقاتی کمیٹی کو دے دیا ہے۔ ڈاکٹر راج کمار کا موقف ہے بچی کو ویکسین 20 ستمبر کو لگائی گئی، اس کی موت 28 ستمبر کو ہوئی۔ زیر علاج بچی کو بھی ٹائیفائڈ بخار ہے۔ انتقال کرنے والی بچی کو بھی ٹائیفائڈ بخار تھا۔ پہلے تو خود راقم الحروف کو کینسر بچاؤ ویکسینیشن مہم سے قبل ڈاکٹر راج کمار نے LDN سے خصوصی گفتگو میں، جو ہمارے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، کہ یہ ویکسین بہت ہی حساس ہے۔ 50% ٹارگٹ اسکولوں اور 50% ٹارگٹ صحت کے مستقل مراکز اور دور دراز علاقوں میں موبائل ٹیموں کے ذریعے پورا کیا جائے گا، جبکہ آپ کی موبائل ٹیمیں تو اربن کراچی میں مہم کا ہدف پورے کرنے کے لیے گھر گھر جا رہی تھیں۔ پھر خود بقول آپ کے جب ان بچیوں کو ٹائیفائڈ بخار تھا تو منع کرنے کے باوجود یہ حساس ویکسین کیا ٹائیفائڈ بخار میں بھی لگائی جا سکتی تھی؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ پھر ٹائیفائڈ مہم مذکورہ مہم سے تقریباً 3 ماہ قبل صوبہ سندھ میں چلائی گئی تھی، تو کیا ان بچیوں کو ٹائیفائڈ مہم میں کور نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سوال بھی EPI سندھ سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، وفاق سے لے کر تمام صوبوں تک انسداد پولیو مہم کرپشن اور فیورٹزم کی بنا پر اب پیسہ بناؤ مہم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مذکورہ صورتحال میں پاکستان سے پولیو کا خاتمہ
دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت اس سے کہیں دور ہے۔ اب امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں وہاں کا وزیر صحت بھی ویکسین کی حوصلہ شکنی کے لیے کام کر رہا ہے، اور سائیں حکومت کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اپنی ناکام انسداد پولیو مہم پر عوام کو سم بلاک کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اگر آپ کو سم بلاک کرنی ہے تو ان 3.5 لاکھ لوگوں کی سم بلاک کرو جنہوں نے آج تک مہم کو کامیاب بنانے کا تو کوئی ریکارڈ نہیں بنایا ہے، لیکن مہم سے جو مال بنایا ہے اور بنا رہے ہیں وہ کیا حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کل بھی کروں گا۔ ناظرین کرام، سائنس سرکار بھی کیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کے مطابق عارضی ڈاکٹروں کو یا نئے ڈاکٹروں کو مستقل کرنے پر خود پابندی عائد کرتی ہے، لیکن جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں عارضی ڈاکٹروں کو مستقل کرنے کے حوالے سے اجلاس محکمہ صحت سندھ میں ایڈیشنل سیکریٹری جنرل کی سربراہی میں 3 اکتوبر کو منعقد کیا گیا تھا۔ پہلے اسکرین پر باکمال سیکشن افسر ٹی ایچ عرفان علی آرائی کا مراسلے کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حکومت خود اپنے فیصلوں کو تبدیل کر کے حکومتی کارکردگی پر خود ہی سوالیہ نشان کیوں لگاتی ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل نے اپنی 2025 کی نئی پالیسی کے ذریعے بیرون ملک طب کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو صدمے اور خوف سے دوچار کر دیا ہے۔ یاد رہے، ماضی میں پاکستانی نوجوان طلبہ و طالبات طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین، روس، کرغزستان، قازقستان اور مشرقی یورپ جاتے تھے اور وطن واپس آ کر ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیتے تھے، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی ایم ڈی سی، جو اب قانون کے مطابق ایک آزاد خود مختار آئینی ادارے کے بجائے حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، اس نے جو فرمان امروز جاری کیا ہے، جس سے طب کی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک جانے والے طبی طلبہ کے مستقبل کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پی ایم ڈی سی 2025 کی نئی پالیسی کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ امپلائیز الائنس اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور اس حوالے سے آج ہونے والے سندھ کابینہ کے اجلاس پر سرکاری ملازمین کا رد عمل یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی سرکاری ملازمین کی اکثریت مذاکرات اور کمیٹی پر کمیٹی جیسے اقدامات سے صوبائی حکومت سے زیادہ پر امید نہیں دکھائی دیتی ہے۔ بیشتر ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ 2021 میں بھی ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا تاحال کوئی مثبت نتیجہ آج تک سامنے نہیں آیا ہے۔ بہت سی مختلف طبی اور تدریسی تنظیموں کا کہنا ہے مذاکرات وقت پاس کرنے کا بہانہ ہے۔ کرپشن میں ڈوبی حکومت جسے اپنے احتساب کا بھی خوف ہے، وہ حکومتی کارکردگی کے بجائے استادوں کے عالمی یوم پر بیان بازی کے ذریعے ملازمین میں حقوق حاصل کرنے کا جو جذبہ اور جوش موجود ہے اسے وہ ٹھنڈا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے الائنس کے قائد اشرف خان سیلی لیڈر اور بے باک شخصیت ہیں، جبکہ میں خود موجودہ حکومت کی بیڈ گورننس اور کرپشن سے اتنا متاثر ہوں کہ متنازع ریٹائرمنٹ پر میں نے حق اور سچ کے لیے صحافت کے خارزار میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔